لسنرز اینڈ ریڈرز، میرے ہم سفر تجھے کیا خبر بائی زویا علی پارٹ 4۔ ریسٹورینٹ میں آہل اور ارمان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر بات کریں گے، ارمان نے ویٹر کو بلاتے ہوئے آہل سے کہا۔ شور، آہل نے سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر کھانا لگانے آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے دوران ان میں کوئی بات نہ ہوئی۔ کھانے کے بعد ویٹر برتن وغیرہ اٹھا کر لے گیا۔ ارمان نے اس سے 2 کپ کافی منگوائی۔ آپ شجاع علی کے کیس پر کب سے کام کر رہے ہیں؟ کافی کا سپ لیتے ہوئے ارمان نے بات شروع کی۔ 2 ہفتے سے، آہل نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ شجاع عالم تک پہنچنے کی ایک ہی سیڑھی ہے اور وہ ہے ساحر شاہ۔ میں نے اس کی جاسوسی پر اپنے بندے لگا دیے ہیں۔ 1-2 دن تک وہ مجھے رپورٹ دے دیں گے۔ آہل نے پہلا سپ لینے کے بعد اسے جواب دیا۔ میں کل اس کے ایک اڈے پر ریڈ کرنے والا ہوں۔ میری اطلاع کے مطابق وہاں انہوں نے ڈرگز وغیرہ چھپائی ہیں۔ وہ دونوں اس طرح بات کر رہے تھے جیسے موسم کا حال بتا رہے ہوں۔ دور سے انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ اس قدر حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ تم ریڈ کرنے والے ہو اور تمہیں ابھی تک شجاع کا کوئی بندہ پوچھنے نہ آیا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آہل نے مسکراتے ہوئے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ ایک بندہ، پوری بارات آئی تھی، پر افسوس جعلی پٹاخوں کے ساتھ۔ ارمان نے مسکراہٹ چھپانے کو کافی کا کپ ہونٹوں سے لگا کر ایک گھونٹ لیا۔ مٹھائی نہیں لے کر آئے تھے؟ آہل نے بھی ہنستے ہوئے پوچھا۔ لائے تھے پر میں نے نہیں لی، پسند نہیں آئی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں میں کتنا ایماندار ہوں۔ ارمان نے مصنوعی کلر کھڑا کیے۔ تمہاری ایمانداری پر دل چاہ رہا ہے تمہیں میڈل سے نوازوں۔ خیر، اپنی کل کی ریڈ پر دھیان دو۔ اپنے بندے نکلوانے کے لیے یا شجاع خود آئے گا یا پھر کسی کو بھیجے گا، تم اس کے آدمیوں تک نہیں چھوڑو گے؟ اس لیے اپنی سیکیورٹی بڑھا لو۔ آہل نے سنجیدگی سے بات مکمل کی تو ارمان بھی سیریس ہو گیا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میری جان خطرے میں ہے؟ ایگزیکٹلی۔ آپ نے کہا تھا شجاع تک پہنچنے کے لیے ساحر تک پہنچنا ہے۔ وہ کون ہے؟ ساحر شاہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ کون سی یونیورسٹی کا؟ جہاں عروبہ اور ثنا پڑھتی ہیں۔ آہل کی بات پر ارمان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ ان کے ساتھ پڑھتا ہے؟ ارمان کے لہجے میں واضح حیرانی تھی۔ ہاں، لاسٹ ایئر ہے اس کا۔ پھر تو اس یونی میں ڈرگس بھی سپلائی ہوتی ہوں گی۔ ارمان اب پریشان ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے آہل کے لیے جیسے یہ معمولی بات تھی۔ اس کا سکون ارمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو فکر نہیں ہو رہی ان کی؟ پہلے تھی لیکن اب نہیں ہے۔ آہل کی بات پر ارمان چونکا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ میں خود بھی وہیں پر ہوتا ہوں ایز اے ٹیچر۔ تب ہی میں کہوں عروبہ روز کتابیں اٹھا کر ارحان کے پاس کیوں جاتی ہے؟ اس کی بات پر آہل مسکرایا۔ آہل نے دوبارہ کافی کا کپ اٹھا لیا۔ سالار میر کے گھر آنے پر فریحہ نے ان سے آہل اور عروبہ کی شادی کے متعلق بات کی۔ عروبہ کی باتیں سن کر وہ بااختیار مسکرا اٹھے۔ آپ کہیں تو میں عائشہ سے بات کروں؟ فریحہ نے ان کی مسکراہٹ کو رضامندی سمجھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے آہل کو بلا کر اس سے پوچھو پھر بات کرنا۔ ویسے بھی عروبہ ابھی پڑھ رہی ہے اور رہنا تو انہوں نے یہیں ہے، پھر جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سالار میر نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں آہل سے پوچھتی ہوں پھر بات کریں گے باقیوں سے۔ آپ اسے گھر بلائیں، پتہ نہیں سامان باندھ کر کہاں چلا گیا ہے۔ جب سے آیا ہے مجھے تو بس 3-4 بار شکل دکھائی ہے اس نے۔
آپ جانتی تو ہیں اس کے کام کی نوعیت کیا ہے، اسے اپنے لیے وقت نہیں ملتا، پھر شکوہ کیوں کرتی ہیں؟ سالار میر نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ جانتی ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا، انہوں نے روحان سے آواز میں کہا۔ وہ ظاہر نہیں کرتا، پر وہ سب کی پرواہ کرتا ہے، معلوم ہے مجھے، لیکن اتنی بھی کیا مصروفیات، یہ تو آپ اسی سے پوچھیے گا۔ تو پھر بلائیں اس کو۔ فریحہ نے سر ان کے کندھے سے ٹکایا۔ آج تو وہ نہیں آ سکتا۔ ان کی بات پر فریحہ نے سر اٹھا کر خفگی سے انہیں دیکھا۔ کل؟ فریحہ نے غصے میں ان سے پوچھا۔ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی کال آئے تو اسے یاد کروا دیجیے گا کہ اس کی ایک ماں بھی ہے، جب فرصت ملے تو آ کر مل لے۔ فریحہ نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور اٹھ کر باہر چلی آئی۔ ارمان نے اگلے دن اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک پرانی سیمنٹ کی فیکٹری پر ریڈ کی۔ اس کو ٹھیک اطلاع دی گئی تھی، فیکٹری کے اندر بڑی تعداد میں ڈرگس موجود تھے۔ شجاع کے 4 آدمی بھی پکڑے گئے تھے۔ ارمان نے ان کو لاک اپ میں بند کر دیا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس نے پہلے آئی جی کو اس کا کامیاب ریڈ کی اطلاع دی، پھر راحیل کو بتایا۔ اب وہ اپنے آگے کے پلان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسلام آباد میں پولیس کی کامیاب کارروائی، سیمنٹ کے طویل عرصے سے بند پڑی فیکٹری سے بڑی تعداد میں منشیات برآمد، پہرے داری پر مامور افراد بھی زیر حراست۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی آئی جی ارمان زاویہ کی نمائندگی میں ایک کامیاب سرچ آپریشن کیا گیا اور بڑی تعداد میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ اس سے پہلے کہ نیوز رپورٹر مزید کچھ بولتی، شجاع نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ پوری قوت سے ٹی وی کی اسکرین پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز سے اسکرین ٹوٹ گئی۔ ماحول میں فون کی رنگ ٹون نے خلل پیدا کیا۔ شجاع، تم نے نیوز دیکھی؟ وہ ڈی آئی جی، اس نے ہمارے اڈے پر چھاپہ مارا اور ڈرگس بھی لے گیا۔ کال اٹھاتے ہی ساحر کی پریشان آواز شجاع کے ساماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، دیکھ چکا ہوں نیوز، لاکھوں کا نقصان تو ہوا ہے، لیکن اس نے اکرم کو بھی پکڑ لیا ہے، اسے چھڑوانا پڑے گا۔ اس کو ہماری اگلی ڈیل کا بھی پتہ ہے، اگر اس نے اس کے سامنے کچھ بھی بول دیا یہ ڈیل بھی کینسل کرنی پڑے گی اور مزید نقصان ہوگا۔ شجاع نے پریشانی سے ساحر کو بتایا۔ تم فکر نہ کرو، ابھی معاملہ تازہ ہے، 2-4 دن تک میڈیا کو کوئی اور نیوز مل جائے گی تو وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، پھر اس کا بھی کوئی حل نکال لیں گے۔ ساحر نے اسے تسلی دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ابھی کچھ کیا تو اسے ہمارے خلاف مزید ثبوت مل سکتے ہیں، لیکن اس ڈی آئی جی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، شجاع نے غصے سے کہا۔ تم اگلی ڈیل فائنل کرو، اسے میں دیکھ لوں گا۔ ساحر نے شجاع کا دھیان بٹانے کی کوشش کی کہ جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ ڈیل سے یاد آیا، کتنی لڑکیاں ہیں ابھی ہمارے پاس؟ ابھی تو 30 ہی ہیں، لیکن میں نے کچھ بندے لگائے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، ڈیل سے پہلے ہی سب کو روانہ کر دیں گے اس بار۔ ٹھیک ہے۔ شجاع نے کال کاٹ دی۔ سر، میں رات کو اس کے گھر بھی گیا تھا، اس کے کمرے سے تو کچھ خاص نہیں ملا، لیکن اس کی اسٹڈی میں ایک سیف ہے، اس میں ایک بلینک فائل ہے۔ اس میں ان کی اگلی پچھلی ساری ڈیٹیلز کی انفارمیشن ہے، لیکن میں وہ ساتھ نہیں لا سکا کیونکہ وہ روم میں آ گیا تھا، تو میں پھر وہاں سے نکل گیا۔ آہل بہت غور سے وقاص کی بات سن رہا تھا۔ تم اس پر نظر رکھو، وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سب کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ آہل نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یس سر۔ وقاص، جو کہ آہل کی ٹیم کا حصہ تھا جسے اس نے ساحر کی جاسوسی کے لیے رکھا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اس فائل کو ابھی وہیں رہنے دو، ابھی اس کو اٹھایا تو ساحر پکڑنے ہوگا، جبکہ مجھے شجاع عالم چاہیے۔ اوکے سر۔ وقاص نے سر ہلایا۔ پچھلے 2 دن سے آہل کچھ زیادہ ہی مصروف تھا، ایک بار بھی میر ہاؤس کا چکر نہیں لگایا۔ آج وہ فارغ تھا تو اس نے وہیں جانے کا سوچا۔ ویسے بھی سالار میر اسے فریحہ کی ناراضگی کے متعلق بتا چکے تھے۔
اس نے کار کی کیز اٹھائی اور میر ہاؤس جانے کے لیے اٹھا۔ 15 منٹ بعد وہ فریحہ کے کمرے میں موجود تھا۔ مل گئی فرصت ماں سے ملنے کی۔ تسلیمی علیک سلیک کے بعد فریحہ نے شکوہ کیا، اب تو آ گیا ہوں نا، اب بھی ناراض ہے؟ آہل نے ان کے برابر بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، تم مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتی ہو؟ میری زندگی کا اثاثہ ہو تم اور صنم۔ فریحہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یکدم انہیں کچھ یاد آیا۔ آہل، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ حکم کریں، آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مانو گے؟ فریحہ نے آج سے پوچھا۔ میرے بس میں ہوا تو ضرور۔ آہل اب بھی مسکرا رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم اب شادی کر لو۔ فریحہ کی بات پر آہل کی مسکراہٹ لمحوں میں سمٹی۔ ماما پلیز، آہل نے انہیں تنبیہ انداز میں ٹوکا۔ تم کب سے مجھے ٹال رہے ہو؟ بس مجھے نہیں پتا، اور ویسے بھی عروبہ کون سی بچی ہے اب؟ میں زاویہ بھائی سے بات کروں گی، فریحہ نے آہل کے ٹوکنے کا نوٹس لیے بغیر کہا۔ ماما ابھی وہ پڑھ رہی ہے اور اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، پہلے اس کو پتہ چلے، اس کا ری ایکشن دیکھ کر ہی کوئی اسٹیپ لیں گے نا۔ آہل نے انہیں سمجھایا۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے منع کر دیا تو تم اسے چھوڑ دو گے؟ فریحہ نے عجیب سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اسے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ تو اسے میری ہی لائف میں ہے، اپنی مرضی سے یا میری مرضی سے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آہل کے لہجے میں سنگینی محسوس کر کے فریحہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئی، پھر ماحول کا تناؤ ختم کرنے کے لیے انہوں نے بات بدل دی۔ تمہیں پتہ ہے عروبہ میرے پاس آئی تھی، تمہاری شادی کی ضد کر رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے بات کیا۔ اب کی بار آہل چونکا۔ عروبہ آئی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ آہل نے بمشکل اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ سچ میں بتا دوں؟ فریحہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بتا بھی دے اب۔ آہل کی بے چینی پر اب فریحہ مسکرائی۔ کہہ رہی تھی کہ کیا کمی ہے ان میں؟ ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ہائٹ بھی اتنی اچھی ہے اور آرمی میں ہے، کوئی بھی لڑکی شادی کر لے گی۔ آپ بات تو کر کے دیکھیں۔ فریحہ کی بات پر پہلے تو آہل حیران ہوا، پھر اس کا فلک شکاف کہکا کمرے میں گونجا۔ میں یہ بات کنفرم کروں گا، آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساحر آج شجاع سے ملنے آیا تھا، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ شجاع نے پوچھا، تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا، کچھ پتہ چلا اس ڈی آئی جی کی فیملی کا بات؟ ہاں، میں نے ایک آدمی کو کہا تھا، ابھی اس کی کال آتی ہی ہوگی۔ لو آ گئی۔ ساحر نے جیسے ہی بات ختم کی کال آ گئی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور اسپیکر پر ڈال دی۔ ہاں بولو، کیا پتہ چلا؟ ساحر نے پوچھا۔ سر جی بزنس مین زاویہ امیر کا بیٹا ہے، یہ ڈی آئی جی، یہ دو بھائی ہیں، ایک یہ خود، دوسرے کا نام ارحان ہے، وہ بھی بزنس کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کی ایک بہن ہے، اس کو آپ جانتے ہوں گے، جہاں آپ پڑھتے ہیں وہ بھی وہیں پڑھتی ہے۔ اس کی بات پر جہاں ساحر چونکا وہیں شجاع نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نام کیا ہے اس کی بہن کا؟ ساحر نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ عروبہ زاویہ نام ہے سر جی، بزنس اکاؤنٹنگ پڑھ رہی ہے، دوسری طرف سے انتہائی مؤدب لہجے میں بتایا گیا۔ اس کی تصویر بھیجو مجھے۔ کچھ دیر بعد اس کا فون وائبریٹ ہوا، اس نے میسج اوپن کیا، کوئی تصویر تھی، بلیک اور وائٹ کنٹراسٹ کے ٹاپ اور ٹراؤزر میں، دوپٹہ کندھے پر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، وہ لڑکی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھی شاید نوٹس بنا رہی تھی، بلا شبہ عروبہ ہی تھی۔ ساحر پکچر دیکھ کر بہت حیران ہوا، ایک لمحے لگا اسے پہچاننے میں۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے غلط جگہ پنگا لیا ہے۔ شجاع بھائی کا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بہن کا کیا چکر ہے؟ شجاع نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ ساحر کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اوہ، ذرا دکھانا تو۔ شجاع نے ساحر کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ خوبصورت ہے، شجاع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ساحر کو اس کی مسکراہٹ عجیب سی لگی۔ ہماری جو نیکسٹ ڈیل ہوگی اس میں ہم نے 40 لڑکیاں بھیجنی ہوگی نا؟ شجاع نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ان میں سے ایک یہ ہوگی، سمجھ گیا، ساحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمجھدار ہو گئی ہو۔ شجاع نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا۔ آہل فریحہ سے بات کرنے کے بعد عروبہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آج وہ اس کو 440 واٹ کا جھٹکا دینے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ آہل نے دروازہ
تک پہنچ کر ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ عروبہ جو کہ مزے سے بیڈ پر بیٹھی ناول پڑھنے میں مگن تھی، اس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ آہل کو دیکھ کر اس نے جلدی سے پاس پڑا دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور تیزی سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ آہل دروازہ بند کر کے اس تک آیا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ عروبہ نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، آہل نے جواب دیا۔ تو پھر اس وقت یہاں؟ عروبہ نے وال کلاک پر نگاہ دوڑائی جو کہ شام کے 4 بجا رہی تھی۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، آہل نے بمشکل اپنے لہجے کو سنجیدہ بنایا۔ مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ عروبہ حیران ہوتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں، تم سے اتنے سارے سوال بھی کرنے ہیں، آہل سیریس انداز میں بولا۔ مجھے کیا پوچھنا ہے؟ عروبہ ابھی بھی حیران تھی۔ میں ہینڈسم ہوں؟ آہل نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ کیا؟ عروبہ کو لگا اس نے شاید غلط سنا ہے۔ میں اسمارٹ ہوں، آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ عروبہ از حد حیران تھی۔ میری ہائٹ بھی اچھی ہے اور میں ایجوکیٹڈ بھی ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں آرمی میں ہوں، تو کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کر لے گی۔ یہی کہنا تھا نا تم نے ماما کو؟ آہل نے قدم عروبہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر عروبہ چونکی، لیکن پھر اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر الٹے قدموں پیچھے ہونا شروع ہو گئی۔ کہا تھا نا؟ آہل نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ ہاں، وہ میں نے بس ویسے ہی، عروبہ نے پیچھے کی جانب چلتے ہوئے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، مطلب سچ میں کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کر لے گی؟ آہل اس کی بھوکلاہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ مزید ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر پوچھا تو عروبہ دیوار سے جا لگی۔ اب وہ مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے دیوار کو دیکھا، پھر آہل کو جو اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ بتاؤ نا، آہل نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ جی، عروبہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ آہل نے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عروبہ کو سچ میں جیسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس کی شکل دیکھ کر بہت مشکل سے اپنے قہقہوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ آہل نے اپنا ایک ہاتھ عروبہ کی لیفٹ سائڈ دیوار پر ٹکایا۔ سمپل سی بات ہے، پرپوز کر رہا ہوں۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ میں رنگ لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انڈین فلموں کی تھرڈ کلاس ہیرو کی طرح پرپوز کروں تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ، کرو گی مجھ سے شادی؟ آہل سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ عروبہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے کبھی تم سے مذاق کیا ہے جو اب کروں گا، لیکن میں کیسے؟ عروبہ اب نروس ہو رہی تھی، اسے اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیوں، کیا پرابلم ہے؟ آہل نے دوسرا ہاتھ بھی عروبہ کی دوسری طرف دیوار پر رکھا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ عروبہ کی حالت خراب ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینے کی چمکتی بوندیں واضح تھیں۔ آپ کو میں کیا؟ آہل اس کے چہرے پر نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ آپ بالکل میرے بھائی جیسے۔ لاہور بلاتی آہل ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا، سارے موڈ کا ستیاناش ہو چکا تھا۔ عروبہ بالکل رونے والی ہو گئی۔ دیکھو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میرے علاوہ جس کو چاہے بھائی بنا لو، لیکن مجھے کبھی بھی بھائی نہیں بولنا۔ آہل نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ عروبہ ابھی بھی دیوار کے ساتھ لگی اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر آہل نے اب اسے سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ عروبہ، میری بات دھیان سے سننا، ہمارا نکاح بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تم تب بہت چھوٹی تھی، اس لیے تمہیں کچھ یاد نہیں۔ تم یہاں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہو، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب ہمارا نکاح دوبارہ ہوگا۔ تم تب بہت چھوٹی تھی، میں نے بھی بس مجبوری میں کر لیا تھا، اس لیے اب دوبارہ کریں گے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے پھر ہی شادی ہو، لیکن اب تم نے خود ماما سے بات کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب ماما چاچو سے بات کریں گی اور تمہاری خواہش کے مطابق نیکسٹ منتھ میری شادی ہو جائے گی۔ آہل بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور
رکتا تو وہ اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا، کم از کم اس معاملے میں وہ اسے کوئی رعایت نہیں دے سکتا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، آہل نے اس نظریں چراتا باہر چلا گیا۔ عروبہ ابھی تک صدمے کی زد میں تھی، اس کے باہر جاتے ہی وہیں زمین پر بیٹھ گئی، بازو گھٹنوں کے گرد باندھ کر اس نے سر ان پر ٹکا دیا، آنسو تواتر اس کی گال بھگو رہے تھے۔ رات کے کھانے کے لیے سب ڈنر ٹیبل پر موجود تھے۔ آج آہل کا بھی یہی رکنے کا پلان تھا۔ سب جب بیٹھ گئے تو سالار نے عروبہ کو تلاش کیا۔ عروبہ نہیں آئی؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، نوری نوکرانی گئی تھی بلانے، عائشہ نے جواب دیا۔ میں نے عروبہ کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آہل نے ڈنر ٹیبل پر دھماکہ کیا۔ سب کے نوالے ہاتھ میں ہی رک گئے تھے اور جو منہ میں ڈال چکے تھے وہ نگلنا بھول گئے تھے۔ سب سے پہلے سالار میر کو ہوش آیا، لیکن اس طرح اچانک کیوں؟ انہوں نے آہل سے پوچھا۔ اچانک کہاں، وہ تو خود میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے ماما نے بتایا تھا تو مجھے لگا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ آہل نے اطمینان سے کہتے ہوئے پانی کا گلاس بھرا۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اور روبی کا نکاح؟ صنم حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھی تب بہت چھوٹی تھی، اس لیے تمہیں یاد نہیں، سالار نے اسے بتایا۔ ویل، اب سب کی مرضی تھی اور اس نکاح کے لیے نہ میں تیار تھا نہ عروبہ، اسے تو نکاح کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا، اس لیے اب دوبارہ ہوگا۔ آہل نے پانی کا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، دوبارہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ زاویار میر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ صنم، تم کھا چکی ہو؟ عائشہ نے صنم سے پوچھا۔ جی چچی جان، صنم نے جواب دیا۔ بیٹا عروبہ کو جا کر دیکھو ذرا، عائشہ نے کہا تو صنم اٹھ کر عروبہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب اگر عروبہ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو اس معاملے میں اب اور نہیں لٹکانا چاہیے، اب ان کی شادی کر دینی چاہیے، سالار نے بات شروع کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب اس کام کو جلد از جلد نپٹانا چاہیے، عروبہ بہت جذباتی ہے۔ زاویار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی پڑھائی؟ عائشہ نے فکرمندی سے کہا۔ وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ آہل، تمہیں کوئی اعتراض ہے اس کے پڑھنے پر؟ فریحہ نے آہل سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آہل نے جواب دیا۔ تو پھر اگلے مہینے ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ آج کیس ہے نا؟ آج اگلے مہینے کی 21 آج 21 ہے نا؟ اگلے مہینے کی 21 کو نکاح رکھ لیتے ہیں، باقی فنکشنز تو ہوتے رہیں گے بعد میں، فریحہ نے جلدی سے کہا۔ آپ تو پوری پلاننگ کر کے بیٹھی ہیں بھابھی، زاویار نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کہاں، عروبہ نے کہا تھا نیکسٹ منتھ، فریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگلے مہینے کی 21 کو نکاح اور باقی فنکشنز آپ سب رکھ لیں اپنی مرضی سے، سالار نے سب کو کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ عروبہ کمرے میں ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، کندھے پر ڈالا گیا دوپٹہ اب اس کے بازو میں جھول رہا تھا۔ وہ پچھلے 4-5 گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا کس بات پر رو رہی ہے، اس بات پر کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر، یا پھر اس بات پر کہ اس کا نکاح آہل سے ہوا تھا، یا پھر اس لیے کہ اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، لیکن اس نے سر اٹھا کر دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ صنم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ روبی، صنم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے متوجہ کیا۔ صنم کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی خوبصورت سنہری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صنم کا اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ یار، ایسے تو نہیں رونا، اٹھو یہاں سے۔ صنم نے اس کا بازو تھام کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی سے اس کے گھٹنوں میں اور کمر میں اکڑاؤ آ گیا تھا۔ صنم نے اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا۔ عروبہ کو پانی پلانے کے بعد اس نے بات شروع کی۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے رو رو کے، اتنی بھی
کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی بات پر عروبہ اپنا رونا بھول کر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ یعنی کہیں بھی پتہ ہے؟ یعنی تمہیں بھی پتہ ہے؟ عروبہ نے خفگی سے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں۔ کب سے؟ عروبہ کی آنکھوں میں اب غصہ در آیا۔ پچھلے 10 منٹ سے، صنم نے مزے سے بتایا۔ اس کی بات پر عروبہ کو حیرت ہوئی۔ کس نے بتایا؟ بھائی نے۔ ڈنر ٹیبل پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تب بھائی نے کہا کہ میں عروبہ کو بتایا ہوں۔ میں تو خود حیران ہوں۔ ایسا تو صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا کہ ہیرو اور ہیروئن کا خفیہ نکاح نکل آیا۔ آہ! اس سے پہلے صنم مزید کچھ بولتی، عروبہ نے زور سے پلو کھینچ کر اسے دے مارا۔ بریک لگاؤ اپنی چڑھی زبان پر۔ اب بتاؤ نیچے کیا بات ہو رہی ہے؟ عروبہ فوراً اپنے پرانے موڈ میں آئی تھی۔ میڈم کو بہت جلدی تھی نا میری شادی کی، اب نیچے آپ کی رخصتی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھابی جان، اب تک تو شاید ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی ہوگی سب نے۔ صنم نے مزے سے اسے بتایا۔ کیا مطلب ڈیٹ فکس کر دی گئی ہوگی؟ مجھ سے بنا پوچھے کس نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عروبہ نے صدمے سے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو، تم سے پوچھیں گے نا مولوی صاحب 3 بار، کیونکہ بھائی تو دوبارہ نکاح کریں گے۔ صنم نے شرارت سے کہا تو عروبہ نے دوسرا پلو بھی اسے اٹھا کر مارا۔ پلو بھی؟ اپنی بار کیسے تشدد پر اتر آئی ہو؟ اس دن جب مجھے چھیڑ رہی تھی تب تو خیال نہیں آیا، صنم نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ تم پر تشدد کیا ہے؟ عروبہ نے حیرت سے نرم سے پلو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، نازک سی میری ہڈیاں ہیں، ٹوٹ گئی تو؟ صنم نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے کہا۔ جسے سچ میں اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو؟ ڈرامے باز، اب ذرا سیریس ہو جاؤ تو میں کچھ بولوں، عروبہ نے تنگ آ کر کہا۔ ٹھیک ہے بولو، صنم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ یہاں آ کر بیٹھو تو صحیح، وہیں کھڑے سنو گی کیا؟ عروبہ نے کہا۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، میں اور تشدد برداشت نہیں کروں گی، صنم نے کہا تو عروبہ کا دل چاہا سچ میں اس کی ہڈیاں توڑ دے۔ میں کچھ نہیں کر رہی تمہیں، اب پلیز یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ عروبہ نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پلیز پر زور دیتے ہوئے کہا۔ صنم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یاد رکھو، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، تمہیں تو پتہ ہے نا وہ کتنے خڑوس، میرا مطلب ہے سخت مزاج ہیں، میں نے ان کے ساتھ 10 منٹ نہیں رہ سکتی، ساری زندگی کیسے رہوں گی؟ تم پلیز میری طرف سے نیچے جا کر منع کر دو، عروبہ نے متوجہ انداز میں کہا تو صنم بھی سیریس ہو گئی۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی نا انکار کی، صرف اس لیے کہ وہ غصے کے ذرا تیز ہیں۔ چلو بقول تمہارے خڑوس ہیں ہی کہہ لو، پھر بھی تم لوگوں کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے اب، اور سب ہی اس رشتے کے حق میں ہیں۔ سچ پوچھو تو میں خود بہت خوش ہوں، بھائی بھی تمہیں پسند کرتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے بات شروع کی ہے، صنم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو انہی کی سائڈ لوگی، تمہارے بھائی جو ہے، میرا دل نہیں مان رہا نا، میں کیا کروں؟ تم پلیز منع کر دو سب کو، عروبہ نے ملتجی انداز میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو یار، ہم سب تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، بے شک وہ میرے بھائی ہیں، تم کیا میری کچھ نہیں لگتی؟ صنم نے ایک بار پھر کوشش کی۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا، تم بھی جا کر بتا دو۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو یہی صحیح، صنم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا اور بجھے دل کے ساتھ چلی آئی۔ صنم نے انگوٹھی سے دروازے پر دستک دی۔ یس، اندر سے عائشہ کی آواز آئی تو صنم دروازے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آؤ صنم، بات ہوئی عروبہ سے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے تو اگلے مہینے کی 21 کو نکاح رکھ لیا ہے، باقی فنکشنز نکاح کے بعد کر لیں گے، عائشہ نے صنم کو آتے ہی دیکھ کر خوشی خوشی بتایا۔ زاویہ میر کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے کوئی فائل دیکھ رہے تھے۔ چچی جان، وہ روبی بہت رو رہی تھی اور اس نے شادی سے منع کر دیا ہے، صنم نے اداس لہجے میں بتایا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ عائشہ نے حیران اور
حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ زاویہ نے بھی فائل بند کر دی تھی۔ اب وہ متفکر نظروں سے صنم کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی وجہ نہیں ہے چچی جان، مجھے تو خود اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی، صرف اس لیے انکار کر رہی ہے کہ بھائی ذرا سیریس رہتے ہیں۔ اتنا سمجھایا میں نے، اس کو کچھ نہیں سننا چاہتی۔ صنم بھی اس کے انکار پر بھری بیٹھی تھی۔ بیٹا آپ جاؤ، ہم بات کر لیں گے اس سے، زاویہ میر نے صنم سے کہا تو وہ جی چاچو کہہ کر چلی گئی۔ اروبہ ابھی جذباتی ہو رہی ہے نا سمجھ ہے، آپ اس سے بات کریں، سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی، ابھی بچی ہے۔ صنم کے جانے کے بعد زاویہ نے عائشہ سے کہا، ہاں 21 سال کی نا سمجھ بچی ہے نا وہ، اب پتہ نہیں کیوں منع کر رہی ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ عائشہ نے جانا چاہا تو زاویہ نے روک دیا۔ ابھی نہیں، ابھی وہ بہت کچھ سوچ رہی ہوگی، اس نے جلد بازی اور غصے میں یہ فیصلہ کیا ہے، اسے تھوڑا وقت دیں، وہ اپنے فیصلے پر غور کرے گی، آپ اس سے صبح بات کر لیجیے گا۔ زاویہ کے کہنے پر عائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔